الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. صدق الله مولانا العظيم. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیزوں، بھائیوں، پیارے نوجوانوں، اس وقت میں ہم لوگ نکاح کی مسنون مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. نکاح اللہ کا حکم ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ نے تمام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اے لوگو، مستورات میں، عورتوں میں، محللات میں جو محل نکاح ہیں ان میں جو تمہیں اچھی لگے، اخلاق کے اعتبار سے، عادتوں کے اعتبار سے، اپنے عبادتوں کے اعتبار سے، تقوی اور طہارت کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، ان سے تم نکاح کیا کرو. اسی لیے نکاح سے پہلے لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کی جاتی ہے اور لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کیا جاتا ہے. اب دونوں کا جس وقت نسبت جڑ جاتی ہے پھر منگنی کرتے ہیں. منگنی کے معنی نسبت کو پکا کرتے ہیں. دونوں کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، بھئی آپ کی بچی ہمیں پسند ہے، آپ کا لڑکا ہمیں پسند ہے، کون سی تاریخ متعین کی جائے اور اس تاریخ پر نکاح طے کرتے ہیں. تو یہ جو منگنی ہے یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، یہ ایک دوسرے کے درمیان معاہدہ ہے. اور اس منگنی کی جس وقت تاریخ متعین کی جاتی ہے اور اس تاریخ پر نکاح خوانی ہوتی ہے، اور نکاح خوانی کے بعد رخصت والا عمل ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ نکاح میں صرف 3 کام ہیں. پہلا کام فرض ہے، دوسرا کام واجب ہے، تیسرا کام مسنون ہے، سنت ہے. پہلا کام جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ فرض والا کام یہ وہ کام ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرض قرار دیا. ایجاب و قبول. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین. 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا یہ فرض ہے. 2 گواہ کون ہیں؟ 2 گواہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں. ایسے 2 گواہوں کے سامنے لڑکے نے کہہ دیا میں نے آپ کو بیوی تسلیم کرنے کو تیار ہوں، بیوی نے کہہ دیا مجھے منظور ہے، نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. اس کے لیے کوئی اور فرضیت کے لیے شرط نہیں ہے. خطبہ نکاح یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جس وقت رشتہ جوڑا گیا، حضرت خواجہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام تمام ازواج مطہرات کے لیے ایجاب و قبول فرمائے، اور آپ نے صحابہ کرام کے لیے خطبہ نکاح پڑھے اور پڑھ کر صحابہ کرام کا نکاح کرایا کرتے تھے. اور خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سب سے پہلی آیت یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو. اس میں تمام سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمام روئے زمین پر رہنے والے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے اے لوگو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا یا معشر الشباب. یہاں آپ نے کہا یا ایھا الناس، اور وہاں حضور نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اور یہاں خطبے میں دونوں
حدیث بھی پڑھی جاتی ہیں اور آیتیں بھی پڑھتے ہیں. 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور 3 آیتوں میں پہلی آیت یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس پروردگار سے ڈرو جس پروردگار نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا. یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ علماء محدثین یہ فرماتے ہیں اس آیت کے پڑھنے کا منشا تمام مختلف طبقات کے لوگ جب نکاح میں جمع ہوتے ہیں، ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے یہ کون سے خاندان کا، یہ کون سے علاقے کا، یہ کہاں کا، وہ کہاں کا، یہ کدھر کا، وہ کدھر کا، وہ علاقے والے ایسا کرتے ہیں، یہ علاقے والے ایسا کرتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے تبصرے تذکرے چلتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خطبہ یا ایھا الناس، اے لوگو یہ کہہ کر آپ نے فرما دیا تم سب کے سب ایک انسان کی اولاد ہو، یہ ذہن میں رہے. تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تمہارے جد امجد آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تمہارے آبا و اجداد کے جو سب سے ایک اب وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. تم سب آدم کی اولاد ہو. اور آدم کی اولاد تم سب بنے کیسے؟ حضرت آدم کا نکاح ہوا حضرت حوا سے، تب جا کر تم سب کے سب وجود میں آئے ہو. اور آج بھی یہی عمل ہو رہا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تم دونوں کے دونوں آدم کی اولاد ہو. یہ بات ذہن میں رہے. اس لیے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا. ایک انسان سے کیسے؟ عرب آدم حوا مل کر ہم سب پیدا ہوئے ہیں، پھر ایک انسان سے کیسے کہا جا رہا ہے؟ علماء نے فرمایا حضرت آدم ہی سے حضرت حوا پیدا ہوئے، حضرت آدم ہی سے حضرت حوا پیدا ہوئے. اس اشکال کا قرآن خود آگے جواب دے رہا ہے. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، وہ آگے کا جو جملہ ہے وہ اسی کا جواب ہے. حضرت آدم ہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی جوڑا بنے، جہاں بھی بنے، جدھر بھی بنے، ارے بھئی یہ فصلی کا جوڑا ہے. بعض لوگوں کا فصلی کا جوڑا بھئی لڑکا ہے یا ہندوستان کا فصلی کا جوڑا ہے امریکہ میں، لڑکا ہے ہندوستان میں فصلی کا جوڑا ہے سعودی عرب میں، بھئی لڑکا ہے ہندوستان میں فصلی کا جوڑا ہے انگلینڈ میں. بعض مرتبہ الٹا ہو جاتا ہے، لڑکا ہے آسٹریلیا میں، لڑکی ہے سوئٹزرلینڈ میں، بھئی فصلی کا جوڑا دور دور. اسی طریقے سے کرناٹک کا لڑکا ہے تمل ناڈو کی لڑکی ہے، کرناٹک کا لڑکا ہے شمالی ہند کی لڑکی ہے. تو فصلی کا جوڑا کبھی دور ہو جاتا ہے، کبھی کبھار پڑوس میں ہو جاتا ہے، کبھی کبھار بعض قریب میں ہو جاتا ہے. اور اس فصلی کے جوڑے کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ماں یہ عام ہے، اب تم تلاش کرو کون تمہیں پسند ہے، کون تمہیں پسند ہے، کون تمہیں پسند ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام طور پر لوگ چہرے کو دیکھ کر پسند کرتے ہیں، چہرے کو دیکھ کر. تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعٍ، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے. بِمَالِهَا وَبِحَسَبِهَا وَبِجَمَالِهَا، فرمایا پہلا مال کے ذریعے سے، مال کو مد نظر رکھ کر نکاح کریں گے. مال کو مد نظر رکھ کر نکاح کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب لڑکا لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں ان کے والد کیا کرتے ہیں، ان کے بھائی کیا کرتے ہیں، ان کے چچا کیا کرتے ہیں، ان کے پھوپھا کیا کرتے ہیں. ارے بھئی آپ جو آئے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لڑکی کے پورے خاندان دیکھنے کے لیے نہیں آئے. آپ کو یہ سوال کا کیا مطلب؟ لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے؟ یہ سوال خود بےہودہ سوال ہے، یہ سوال خود لالچ لوگوں کا سوال ہے، یہ سوال خود یہودیوں کا سوال ہے. جو آدمی یہ پوچھ رہا ہے لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ لڑکی کا باپ اگر مالدار ہوگا، مال نتھارنے میں آسانی ہوگی. تو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جہاں پر میرا رشتہ ہو رہا ہے وہاں پر کچھ نتھارنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے. اس لیے پریفیس سب سے پہلے مقدمہ باندھ دیا جاتا ہے. لڑکی کے والد کیا کرتے ہیں،
لڑکی کے چچا کیا کرتے ہیں، لڑکی کے نانا کیا ہیں؟ بھئی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے آئے ہو، نانا سے نہیں، لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے آئے ہو، باپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکی جن صفات کے حامل ہونا چاہیے بیوی بننے کے لیے، جیسے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اولاد کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا، دیکھو میں نے تم پر احسان کیا ہے، ایک شادی سے پہلے ایک شادی کے بعد۔ انہوں نے کہا، ابو جان شادی کے بعد آپ نے ہم پر کیا احسان کیا وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن شادی سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا ہم تو نہیں جانتے۔ یہ بات آپ سمجھا دیجئے کہ شادی سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا، دیکھو بیٹو میرے سامنے بہت سارے رشتے تھے، ایک طرف مالدار عورتوں کی ایک فہرست، ایک طرف خوبصورت عورتوں کی ایک فہرست، ایک طرف حسب نسب والوں کی ایک فہرست، اور ایک طرف دیندار والوں کی ایک فہرست۔ یہ چاروں سلسلے سے میرے پاس رشتے آئے تھے، نکاح کرنے کے لیے اقدام ہوا تھا۔ ہر ایک جب بھی لڑکا کوئی اچھا ہوتا ہے، نیک صالح ہوتا ہے، کمانے والا ہوتا ہے، ہینڈسم ہوتا ہے، اس کے لیے رشتے ابھر کر آتے ہیں۔ بھئی آپ کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، بہت سارے طرف سے رشتے آتے ہیں۔ اور رشتے جب آتے ہیں تو اغراض کے ساتھ بھی بعض رشتے آتے ہیں، بعض رشتے اغراض کے ساتھ تو رشتے آئے۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے تو رشتے بہت آتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے فیوچر میں کون سی عورت کام آ سکتی ہے۔ ایک ہے میری ضرورت، میری خواہش، میری تمنا، میرے دلی ایک پوشیدہ رازیں، وہ کیا تھی؟ بھئی یہ خوبصورت لڑکی ہو، صحت مند لڑکی ہو، اور دیکھنے میں قابل دید بھی ہو، قابل داد بھی ہو۔ میں تو چاہتا تھا ایسی لڑکی سے نکاح کروں، لیکن میں نے دیکھا حسب نسب والی فیوچر میں کام نہیں آنے والی، اور مالدار خاتون فیوچر میں کام نہیں آنے والی، صرف خوبصورت فیوچر میں کام نہیں آنے والی۔ میں نے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار کی اس حدیث کو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، حضور نے جو کہا چار میں سے دین کو مد نظر رکھ کر تم نکاح کرو، اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عنایت فرمائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ارشاد فرمایا، اس بات کو مد نظر رکھ کر میں نے آپ کی ماں کا انتخاب کیا۔ حالانکہ رنگ کے اعتبار سے یہ سب کے مقابلے میں کم تھی، اور حسب کے اعتبار سے سب کے مقابلے میں تھوڑی سی کم تھی، مال کے اعتبار سے سب کے مقابلے میں تھوڑی سی کم تھی، لیکن تہجد گزار تھی، پابند تھی، پردے والی تھی، حیا والی تھی، تابع دار تھی، وفادار تھی، متقیہ تھی، قانتہ تھی، صابرہ تھی، شاکرہ تھی، اور اللہ کی نیک اور برگزیدہ بندی عابدہ تھی۔ میں نے منتخب فرمایا، اور منتخب فرما کر تم سب پر میں نے احسان کیا ہے۔ آج تم عالم ہو، فاضل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اس وقت تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری ایک شان ہے، تمہارا ایک رتبہ ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے۔ جو کچھ تم ہو وہ ماں کے بدولت ہو۔ میں نے ایسی ماں کا انتخاب فرمایا جو تمہاری روز اول سے تربیت کر سکے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شادی تو لوگ بہت سارے عنوان پر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مال کو رکھ کر شادی کرنا یہودیوں کی علامت، اور حسن کو رکھ کر شادی کرنا نصارہ کی علامت، حسب و نسب کو رکھ کر شادی کرنا غیروں کی علامت، لیکن دین کو رکھ کر شادی کرنا یہ دیندار اور مسلمانوں کی علامت ہے۔ تو ہم لوگوں کی اس بات کی ترتیب اور کوشش ہونی چاہیے کہ دین کو رکھ کر نکاح کیا کرے۔ جب شادی الحمدللہ دین کو رکھ کر ہو جاتا ہے تو ہونے کے بعد علماء فرماتے ہیں 3 چیزوں کا اس میں خیال رکھیں۔ سب سے پہلی چیز وہ نکاح، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ موعونہ، سب سے زیادہ برکت والی شادی جس میں ذمہ داری کم ہو۔ ذمہ داری کم، جیسے میں نے کہا فرض ایجاب و قبول کرنا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کے لیے فرض ہے۔ دوسرا واجب ہے، واجب لزوم مہرین، مہر ادا کرنا۔ مہر فاطمی 1 کلو 530 گرام چاندی، یہ مہر فاطمی ہے، اور 480 دراہم یہ مہر فاطمی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات کو 480 دراہم اشرفیاں عطا فرمائے مہر کے طور پر۔
مہر کے طور پر آپ نے ایک نصاب بنایا، اور اس کے علاوہ جتنی مہر تم دے سکتے ہو، جتنی مہر تم ادا کر سکتے ہو، علماء تھانوی لکھتے ہیں مہر کی ادائیگی شوہر اپنی وسعت کے اعتبار سے طے کرے گا، باپ کی وسعت پر نہیں، باپ سے لے کر نہیں، لڑکا جو قبول کر رہا ہے وہ اپنی ذاتی پیسوں سے مہر ادا کرے گا، مہر طے کرے گا۔ وہ سب کے پاس ارے بھائی بھیا بھی بھابھی بھی یہاں سے وہاں سے سب کا پیسہ اکٹھا کر کے مہر نہیں دیا جاتا، بلکہ مہر جو دیا جاتا ہے وہ لڑکے کے خالص پیسوں سے، تب جا کر اس میں بہت سارے برکات پائے جاتے ہیں۔ اور پھر اب رہی بات تیسری چیز، ولیمہ اپنی وسعت کے اعتبار سے کرنا چاہیے، اپنی طاقت کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے سرکار نے 3 طرح کے ولیمہ فرمائے۔ یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ، جس کا نکاح اللہ نے آسمان میں کروایا، زوجنا کہا، اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے کر دیا۔ تو اس ولیمے میں سرکار نے بکری ذبح فرمائے، روٹیاں بنوائے، سرید بنوائے، مکۃ المکرمہ کے تمام شرفاء کو بلایا اور آپ نے ولیمہ کرایا، اس لیے کہ اس ولیمے کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور جہاں پر جس نکاح میں گوشت روٹی کا ولیمہ ہوتا ہے، اس نکاح کا چرچا پرچا مکے میں ہوا کرتا تھا، حجاز میں ہوا کرتا تھا، اس لیے سرکار نے چرچا پرچے کے خاطر آپ نے ولیمہ گوشت روٹی کا فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا کرایا؟ آپ کے پاس ولیمہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، باہر آئے، صحابہ کے درمیان اعلان کیا، ارے بھئی آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ کیا ہے؟ پنیر ہے، کھجور ہے، ملیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، سب لائے، سرکار کا دسترخوان، صحابہ اکرام کی چیزیں، آپ نے کہا ولیمے کی نیت سے کھا لیا کرو۔ تو آپ نے یہ مثال پیش فرما دی۔ ولیمے میں سادگی کے ساتھ اور ایک نکاح ہوا، اس نکاح میں حضرت عائشہ کا نکاح ہوا، سب سے زیادہ چہیتی حضرت عائشہ کا نکاح ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ کا نکاح ہوا سعد ابن عبادہ کے پاس۔ سرکار نے دودھ منگوائے اور اس دودھ کو تقسیم کروا دیا، کہا یہ دودھ سب کے سب پی لیا کرو، بس یہی ولیمہ ہے۔ تو آپ نے یہ بتا دیا صرف دودھ پلانا بھی ولیمے کے لیے کافی ہے، گوشت کھلانا یہ بھی ولیمہ ہے، اور نہیں ہے تو ساتھی مل کر دوست کے طرف سے ولیمہ کرا دیے، یہ بھی ولیمہ ہے۔ ولیمے کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے، ولیمے کے لیے رہن رکھنا جائز نہیں ہے، ولیمے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے۔ ولیمے کے مطالبہ میں ہمارے طرف سے 200 آدمی آئے، تم لوگوں کو جن کو ولیمے کو بلایا جاتا ہے انہی کو آنا چاہیے، جہاں جہاں ہنڈی وہاں منڈی بول کر حاضر نہیں ہو جانا۔ بلکہ علماء کیا فرماتے ہیں، شادی کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، ولیمے کا اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ شادی کا اعلان کرو، اعلنوا النکاح ولو بالدف، آپ نے کہا شادی کا اعلان کرو، ارے بھی فلاں لڑکا فلاں لڑکی ان دونوں کا رشتہ ہونے والا ہے، فلاں مسجد میں انشاءاللہ نکاح خوانی ہوگی، سب کے سب نکاح میں حاضر ہو جائیں۔ نکاح خوانی میں، نکاح کی مجلس میں نکاح کا اعلان مسجدوں میں برملا طریقے پر دروازہ کھلا رہنا چاہیے، بند دروازے کے اندر نہیں، سب کے سامنے علانیہ طور پر نکاح کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ ولو بالدف سے یہ فرما دیا، اگر آپ نے نکاح چاہے کسی چھوٹی سی جگہ پر کر رہے ہو، لیکن دف بجا کر گلی گلی میں سنا دو فلاں لڑکے کا فلاں کی لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے۔ پہلے زمانے میں پرانے لوگ جانتے ہیں یہ بجا کر اعلان ہوتے تھے منسپلٹی کی طرف سے۔ ارے بھائی منسپلٹی کی طرف سے ہم بھی اپنے بچپن میں جانتے ہیں کہ آتے تھے قریوں میں، ڈم ڈماڈم بجاتے تھے اور سب کے سب جمع ہو جاتے تھے، اور اس وقت اعلان ہوتا تھا منسپلٹی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، مسجد کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، بازار کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کمیٹی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ اس طرح سرکار نے فرمایا ولو بالدف، اگر تم نکاح کا اعلان بازاروں میں دف بجا کر کرا دو، نکاح کا اعلان ہو جانی چاہیے، چھپ چھپا کر نہیں۔ تو نکاح میں نکاح کا اعلان ہونا سنت ہے، سب کو ولیمے کو بلانا ضروری نہیں ہے۔ جن کو آپ کھلا سکتے ہیں، جن کو رشتہ داروں کو آپ جن کو جوڑ سکتے ہیں،
جوڑیے، لیکن البتہ علماء کہتے ہیں لڑکے کو چاہیے کہ بھائی اس وقت میں لڑکی والوں سے نیا رشتہ ہے، جب یہ نیا رشتہ ہے، ایک مرتبہ تم زندگی میں سب کو دعوت دیتے ہو، اس وقت میں اپنی وسعت جہاں تک ہو سکے سخاوت کے ساتھ آپ سب کو دعوت دے دیا کریں، لیکن دعوت کے دینے کے بعد آپ مقروض نہ بن جائیں، آپ مرہون نہ بن جائیں، آپ تکلیف میں نہ پڑ جائیں، آپ مصیبت میں نہ چلی جائیں۔ اس طرح کی دعوت کریں جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی وسعت ہے۔ بس اتنی باتوں کا نکاح میں خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا واجب مہر ہے، بعض لوگ نکاح کی دعوت نقد کھاتے ہیں اور ولیمے کی دعوت بھی نقد چاہتے ہیں، لیکن مہر ادھار بنا دیتے ہیں۔ ارے بھئی واجب کو ادھار کر دیا، سنت کو نقد کر دیا، یہ بھی تو بد تہذیب ہے، بد طریقہ ہے، اور یہ آ کر نظام شریعت کے خلاف ترتیب ہے، اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی۔ نقد مہر، ہاں البتہ مہر ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ایسے موقع پر مہر کی ادائیگی کے لیے قرض لینے کی اجازت ہے شریعت میں۔ مہر کی ادائیگی کے لیے آپ اپنے دوستوں کے پاس قرض لے کر یا اپنی بیوی ہی سے کہہ دے بیگم میں انشاءاللہ آئندہ مہینہ تنخواہ آنے پر یا آئندہ مہینہ کچھ رقم آنے والا ہے، میں آئندہ مہینہ آپ کو مہر دے دوں گا۔ اگر بیگم راضی ہو گئی چلو بھئی آئندہ مہینہ میں مہر لینے کے لیے تیار ہوں، تو آئندہ مہینے کے ادھار پر آپ نکاح کرا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سی بات رہی نکاح سے متعلق۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے مجلس میں 3 باتیں فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات، شادی سے پہلے ہر ایک غیر شادی شدہ کو چاہیے دعا کرتا رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا سلام 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر سلام سے پہلے 21 مرتبہ دعا کر لیں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیریں، پھر اللہ سے مانگیں یا اللہ ایسا رشتہ مجھے عطا فرما جو رشتہ میرے لیے جنتی زندگی بنا دے اور جنت تک لے جا کر پہنچنے کا سبب بن جائے۔ تو یہ دعا ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنا، تو اللہ انشاءاللہ جنتی جوڑا بنائے گا۔ جب جنتی جوڑا بن جائے گا، اس لیے کہ نکاح کا عمل جنت میں شروع ہوا اور جنت میں بھی وہ عمل جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہا کہ دنیا میں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک صالح عورت یہ دنیا کی خیر متاع ہے جو عارضی چیزوں میں بہترین چیز ہے۔ تو الغرض ہم دعا کریں، نکاح ہو گیا اللہ ویسا رشتہ عطا فرما دے گا۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد فرمایا اب نکاح ہو گیا تو آپ جب نکاح کی قبولیت کی مجلس میں بیٹھیں، آپ سے جب پوچھا جائے کیا جناب آپ نے قبول کیا، نیت کیا کرنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔ نکاح کی مجلس میں قبولیت سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ میں نے قبول کیا کہو، یا میں نے قبول کیا الحمدللہ کہو، شکر کے بعد قبول ہو یا قبول کے بعد شکر ہو، دونوں درست ہیں۔ فرمایا اب یہاں کرنا کیا چاہیے، کہ نیت یہ کر لو یا اللہ میں نے جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ خالی ذمہ داری، عارضی ذمہ داری نہیں، جیسے عام طور پر لوگ نکاح کر لیتے ہیں، آج تک بیوی کو نماز نہیں سکھائے، نکاح کر لیا کلمہ نہیں سکھایا، نکاح کر لیا دین نہیں سکھایا، نکاح کر لیا آج تک اسے پردے والی نہیں بنایا، پورا گناہ شوہروں کے سر پر۔ تم لوگوں نے پبلک کے سامنے بیٹھ کر سب کے سامنے کہا میں نے قبول کیا، یہ روٹی چٹنی مکان کپڑے یہ تو غیر بھی دیتے ہیں، لیکن مسلمان جب کہتا ہے میں نے قبول کیا، اس کے ایمان کی، اعمال کی، تقوی کی، طہارت کی، عزت کی، آبرو کی، شرم و حیا کی پوری ذمہ داری اس نے قبول کیا ہے۔ دین سکھانا فرض ہے عورت پر شوہر کے ذمے، تو میں نے قبول کیا بہت بڑی ذمہ داری، ورنہ جنت میں شوہر جا نہیں سکتا۔ بیوی، ماں، بیٹی، بہن رکاوٹ بن جائیں گے اس انسان کے لیے جس نے ان چاروں کو دین نہیں سکھایا۔ تو پہلے یہ کام کرو، پھر اس کے بعد کہا جب اپنے بیگم سے ملاقات کے لیے جاؤ وضو کے ساتھ جایا کرو، با وضو جایا کرو،
فرمایا جب جاؤ تو تم سلام کیا کرو۔ سلام کیسے ہونی چاہیے؟ فرمایا سلام مودت والی، رحمت والی، شفقت والی اور الفت والی، ایسا سلام ہو، ایسا سلام ہو، اس سلام کے اندر یہ چاروں صفات موجود ہیں۔ اس طرح کا سلام، گرجدار آواز میں سلام نہیں، دھماکے دار آواز میں سلام نہیں، اس سلام کے اندر انسیت ہونی چاہیے۔ وہ کیسی آواز ہو؟ ذرا آپ مشق کر لیا کریں، ارے بھئی جانے سے پہلے تمرین کر لیا کریں، آپ کی سلام کی آواز کو ذرا لچک پیدا کر لیا کریں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے سلام کر لیا، سلام کرنے کے بعد اگر آپ کی دلہن چوری چوری سے وعلیکم السلام کہتے ہوئے آہستہ ترچی نگاہوں سے آپ پر نظر ڈالیں تو آپ کا چہرہ استقبالی چہرہ ہونا چاہیے، مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے، چمکدار چہرہ ہونا چاہیے، نورانی چہرہ ہونا چاہیے۔ آپ کے چہرے میں انسیت ہونی چاہیے، لگاؤ ہونی چاہیے۔ سلام کردال کو گھر لے کو کھڑ جانا نہیں۔ بھئی آپ گھر لے کر کھڑو گے، وہ دفعتاً آپ کو دیکھی، آپ کو جب دیکھی تو آپ گھورتے ہوئے نظر آئے تو آپ کی ہیبت اور آپ کی نفرت دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ آپ کی آنکھوں میں پیار ہو، محبت ہو، استقبال ہو، ویلکم ہو، اس طرح کی نظر، اس طرح کا چہرہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو فرمایا کہ استقبالی چہرہ، ویلکم فیس ہونی چاہیے۔ اب ہو گیا سلام، تو اب گھر لے کر ہی نہ کھڑے ہو جائیں۔ دوسرے بھی بہت سارے مسنون اور ہمارے اکابر کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ وہ کیا؟ مصلی بچھایا جائے امام کی جگہ پر، مؤذن کی جگہ پر، آمنے سامنے امام کی جگہ پر شوہر کو کھڑا کر دو، مؤذن کی جگہ پر بیوی کو کھڑا کر دیجئے۔ بیوی اگر اقامت کہنا جانتی ہے تو کہے، اگر نہیں کہتی ہے تو یہ خود اقامت کہہ لے، نیت کرائے۔ ارے بھائی نیت کرو کہ یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں میں، اس دیواجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، قدم قدم پر تیری تائید شامل حال فرما۔ یہ نیت کرے شوہر، بیوی نیت کرے، یا اللہ 2 رکعت تابع اس امام کے پڑھتی ہوں میں، زندگی بھر ان کے تابع رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نیت کرے بیوی، نکاح 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنا مصلی اٹھائیں، بیگم کے بازو بچھائیں اور یوں کہے، بیگم میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، خوب دعا مانگے، اللہ رب العزت اس وقت کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ پھر فرمایا فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ نیک صالح اولاد پیدا کرے گا۔ تہجد کا اہتمام کرو گے، نسلوں میں اللہ علماء کو پیدا کرے گا۔ سب نیتیں کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور ہاں یہ پرانے نوشوں بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پرانے جتنے نوشاں ہیں یہ بھی یہ نماز پڑھ سکتے، اجازت ہے آپ کا انشاءاللہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کاش کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا، ہم بھی نماز پڑھ لیتے۔ بھئی ابھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز پرانے دلہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پرانے دلہاؤں کے پڑھنے پر بھی انشاءاللہ بیوی چاہے کیسی بھی ہو، اللہ اس کے اندر تابع داری لا لے گا، وفاداری لا لے گا۔ مہینے میں 1 مرتبہ یہ نماز ادا کر لیا کریں، کوئی حرج نہیں، بزرگوں کا وظیفہ ہے، ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آفتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔